دوسرا بندہ جو زلیلے کے ساتھ گیا تھا وہ بندے گن رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے گنتی پوری کر کے آگے کی طرف دیکھا تو زلیلے وہاں سے غائب تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے چیخ کر سب کو رک جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس قصبے میں رہنے والے مردوں کو ایک نہایت ہی خطرناک کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور وہ کام تھا ایبالون پوچنگ کا۔ ایبالون ایک نہایت ہی نایاب قسم کا سی شیل ہے، اور اس کو پکڑنا اور بیچنا غیر قانونی تھا، لیکن اس کی ایک بہت ہی بڑی غیر قانونی مارکیٹ، بلیک مارکیٹ ہے، جہاں یہ سی شیلز اچھے داموں میں بکتے ہیں، اور ان کے خریدار زیادہ تر چائنیز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایبالون کو کھانا ایک اسٹیٹس سمبل ہے۔ معاشرے میں ان کا مقام اونچا ہو جائے گا اگر وہ ایبالون استعمال کریں گے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا خاص چیز ہے جو کہ اس کام کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک کام بناتی ہے۔ یہ کام اپنے آپ میں اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جو چیز پانی میں آپ کے نیچے چھپی گھوم رہی ہوتی ہے، ان ایبالونز کو زمین سے اٹھاتے ٹائم وہ چیز کسی بھی وقت اوپر آ سکتی ہے اور آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ لکسلوینی پوچرز کا ایک گروپ پرلی بیچ پر ملا، جو کہ ڈائر آئلینڈ کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو اسی لیے وہ لوگ اپنے اپنے سوئم سوٹس پہن رہے تھے تاکہ وہ تیرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اسی دوران وہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور ان کی اس بات چیت میں گھبراہٹ کا عنصر موجود تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات نہ کریں جس سے وہ سب خوف کھاتے تھے، اور وہ چیز وہی تھی جو کہ اس وقت پانی میں تیر رہی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ سب کام انتہائی خطرناک تھا۔ ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام زلیلے تھا، اور وہ کافی عرصے سے اس کام سے دور تھا، کیونکہ وہ اس کام کے خطروں سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن ابھی حال ہی میں اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو اسے رقم کی اشد ضرورت تھی، تو وہ آج ان لوگوں کے ساتھ اس کام پر جا رہا تھا۔ ڈائر آئلینڈ اور پرل بیچ کے ساحلوں کے درمیان ایک بہت ہی بڑا پانی کا علاقہ تھا جسے دی شارک ایلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا میں گریٹ وائٹ شارکس کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے، تو ہر دفعہ جب بھی لیگزلوینی پوچرز کو ڈائر آئلینڈ کی طرف جانا ہوتا ہے تو انہیں اسی علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ سمندر کے اندر چٹانوں سے ایبالونز کو اتار رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر شارکس وہیں آس پاس موجود ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سیلز کا شکار کرتی ہیں، اور اس ایریا میں سیلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں آس پاس بہت زیادہ شارکس موجود ہوتی ہیں، اور پھر انہیں بعد میں واپس بھی تیر کر آنا ہوتا ہے اور اسی علاقے سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو سب کام کو پورا کرنے کے لیے انہیں تقریباً 9 گھنٹے ایسے پانی میں گزارنے ہوتے ہیں کہ جس میں دنیا کے زبردست چوٹی کے شکاری ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس صبح زلیلے اور باقی کے پوچرز پانی میں اترتے ہیں اور اسی علاقے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نیچے ایک مخصوص پودے جسے کیلپ کہتے ہیں کے پاس پاس تیر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پودے ان کے سفر کا تیسرا حصہ تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے مطابق شارکس ان پودوں کے پاس آنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ ان کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ لیکن یہ پودا ایک حد تک ہی ان کے ساتھ ساتھ تھا، کیونکہ تھوڑے دور جا کر یہ علاقہ ختم ہو جاتا تھا اور آگے کھلا سمندر تھا جس کے دوسری طرف ڈائر آئلینڈ تھا، اور ان پوچرز کو وہ علاقہ پار کرنا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ خطرہ کہیں نزدیک ہی ہے۔ یہ مرحلہ اس سفر کا سب سے خطرناک مرحلہ تھا، کیونکہ اب ان سب کو کھلے پانی میں آگے جانا تھا۔ زلیلے وہ پہلا شخص تھا جس نے آگے جانا تھا۔ یہاں سے آگے سفر وہ ایک مخصوص انداز میں کرتے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے درمیان تقریباً 2 میٹر کا فاصلہ رکھ کر آگے جاتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بھی شخص پر کوئی شارک حملہ کر دے
تو باقی کے لوگ اپنی جان بچا سکیں اور شارک کے پہنچ سے دور جا سکیں۔ تو زلیلے آس پاس کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے کیلپ والی جگہ کو چھوڑ کر آگے کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی اس کے پیچھے پیچھے تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کا ایک مخصوص انداز تھا کہ جب بھی وہ یہاں سے آگے جاتے تھے تو آس پاس کا بہت دھیان رکھتے تھے اور ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھیوں کو گنتے تھے، کیونکہ بہت دفعہ شارکس کے اٹیک میں ایسا ہوا تھا کہ وہ اچانک سے حملہ کر کے آدمی کو نیچے کھینچ لے جاتے تھے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی شخص غائب ہے اور نہ ہی حملے کے وقت کوئی آواز آتی تھی۔ تو گنتی کے دوران اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا تھا تو وہ سب کو روک دیا جاتا تھا اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ کہیں کسی پر شارک نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ تو دوسرا بندہ جو زلیلے کے ساتھ گیا تھا وہ بندے گن رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے گنتی پوری کر کے آگے کی طرف دیکھا تو زلیلے ادھر موجود نہیں تھا اور اس نے چیخ کر سب کو رکنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا، تو اسی وقت زلیلے ان کے سامنے نیچے سے ابھرا اور وہ اس وقت ایک شارک کے منہ میں تھا جو اسے بہت ہی زور سے دائیں بائیں جھنجھوڑ رہی تھی، اور زلیلے درد کے مارے بہت زور زور سے چیخ رہا تھا، اور وہ سب بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تو باقی سب لوگ پلٹے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کیلپ کے پودے والی جگہ کی طرف جانے لگے۔ انہیں پیچھے سے اپنے دوست کی بہت ہی دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ شارک اس کو ابھی تک بری طرح سے بمبوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بہت ہی پرتشدد طریقے سے بہت سی شارکس نے اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیا۔ اسی دوران باقی سب لوگ واپس محفوظ جگہ تک پہنچ چکے تھے جو کہ اس پودے والی جگہ تھی۔ ان میں سے ایک کے پاس سیل فون تھا جو کہ وہ پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً سے وہ موبائل پلاسٹک کے بیگ سے نکالا اور پوچر بوٹ والوں سے رابطہ کیا، کیونکہ اس حالت میں وہ پولیس کو فون نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ غیر قانونی کام کر رہے تھے اور دوسرا پولیس کو بلانے کا مطلب تھا کہ اپنی روزی پر لات مارنا۔ تو انہوں نے پوچر بوٹ کو کال کیا جس نے آ کر ان سب کو بوٹ پر کھینچ لیا۔ اس کے بعد زلیلے کے جسم کا جو کچھ بچ گیا تھا وہ اوپر کی طرف آ گیا اور پانی پر تیرنے لگا۔ انہوں نے اس کے جسم کو بوٹ کے اوپر کھینچ لیا کیونکہ اس کی آخری رسومات کے لیے اس کے جسم کا ہونا ضروری تھا۔ پولیس کے مطابق پچھلی 2 دہائیوں میں 5 الیگزلوینی پوچرز شارک کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہ اعداد و شمار بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بہت مرتبہ حملوں میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کی رپورٹ پولیس کو نہیں کی جاتی کیونکہ وہ پولیس سے بات نہیں کرتے، اور مقامی لوگوں کے مطابق ان لوگوں کی تعداد جو کہ شارکس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تقریباً 2 یا 3 درجن سے زیادہ ہے۔ جب الیگزلوینی پوچرز کا انٹرویو لیا گیا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ جب بھی ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑی نوعیت کا ہو یا چھوٹی نوعیت کا، وہ اس وقت 1 یا 2 ہفتے کی چھٹی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے پانی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں تک میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔